السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام آج کراچی سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج میرے خصوصی مہمان ہوں گے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا فارمر انٹیریئر منسٹر آف سندھ، جو کہ جب بھی بولتے تھے تو لوگ اس کے بارے میں کامنٹ ضرور کرتے تھے، مگر کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بہت کھل کر بولے، اور ایسا بولے کہ ان کو سننے والوں کی تعداد لاکھوں سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی۔ مگر اب کچھ عرصے بعد جب ان کی باتوں کا امپیکٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا ہے تو لگا یہ کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی تھی وہ صرف بات ہی رہ گئی، اور ان کو سننے والے شاید صرف تماش بین ہی رہ گئے۔ اب بھی ذوالفقار مرزا صاحب بولتے ہیں، مگر شاید سننے والے اس کو ایک تماش بین کی حیثیت سے سنتے ہیں۔ کیا ذوالفقار مرزا صاحب آج اکیلے کھڑے ہیں؟ اس وقت جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو نہ صرف سن رہے تھے بلکہ ان کو شاید اپنی طرف سے سپورٹ دینے کا کہہ رہے تھے، وہ آج آہستہ آہستہ کر کے ہٹ چکے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے there is nobody better than ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ A very warm welcome to you مرزا صاحب on News Beat program۔ Thank you so much Faria, thank you۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال یہ کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں الحمدللہ پیپلز پارٹی میں تھا، ہوں، اور انشاءاللہ مرنے دم تک رہوں گا۔ جب آپ پہلے بولے تھے اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، آج حقیقت یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپ کی جماعت کی ایک حامی جماعت ہے، اور یہ وہ میجر جماعت ہے جس کے خلاف آپ بولے تھے، اور تمام لوگ اس کو ویلکم کر چکے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا؟ دیکھیں، یہ بھی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ویلکم کر چکے ہیں اور وہ گورنمنٹ جوائن کر چکی ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ سندھ اسمبلی کی میں بات کروں گا، کیونکہ سندھ اسمبلی ہی میٹر کرتی ہے اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ ریلیشن شپ میں۔ تو الحمدللہ میجورٹی سندھ اسمبلی کے ممبرز وہ بڑے ذہین ہیں اور بہت ہی بردبار اور غیرت مند قسم کے لوگ ہیں، جن میں میجورٹی باقی نہیں ہے؟ میجورٹی مطلب ہے میجورٹی میٹر کرتی ہے۔ لیکن آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ میجورٹی سندھ اسمبلی ہے، زرداری صاحب کانفرنس کال پہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے۔ ایم کیو ایم اگر ہار گئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی تو وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی جیت ہے۔ یہ تو بھائی بھائی ہیں، وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الگ ہو گئے نا، وہ تو ساتھ بیٹھے دیکھیں، ہیں۔ یہ دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ کون کس کا بھائی ہے۔ کچھ دن پہلے جو ان کی نائب ناظمہ، ایکس نائب ناظمہ تھیں، انہوں نے سارے کونسل جنرلز کو اور ایمبیسیڈرز کو ایک لیٹر لکھا میرے لیے کہ ڈاکٹر ذوالفقار جو یہ کر رہا ہے بھتہ خوری اور یہ اور کڈنیپنگ میں انوالوڈ ہے، کلنگ میں انوالوڈ ہے، یہ کر رہا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے کہنے پہ اور اس کے وشز پہ۔ وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، میں نے نسرین جلیل صاحبہ نے لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے ساتھ انہوں نے ایک اٹیچمنٹ بھیجی۔ یہ لیٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ صافی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اردو اخبار میں۔ یہ بہت پرانا لیٹر ہے، یہ پرانا، یہ 3-4 مہینے پہلے کا ہے۔ نہیں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، جب میری ریزگنیشن سے پہلے یہ لیٹر سرکولیٹ ہوا۔ میں ان کو دکھا بھی دوں لیٹر کی کاپی۔ یہ ہے آرٹیکل کی کاپی جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس لیٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے ہر کونسل جنرل کو بھیجا، اور اس میں جو چیزیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف لکھی گئیں، ان کی فیملی کے خلاف لکھی گئیں، چاچا حاکم علی مرحوم کے خلاف لکھی گئی ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، آپ لے جائیں اور یہ پڑھ لیجئے گا۔ اب جو لوگ مہینہ پہلے یہ سوچتے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے، اور اب وہ ان کو بیک کر کے واپس حکومت میں بھی آ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی برا بھلا پنجاب میں اگر کہے میاں صاحب تو ان کے لیے بہت بڑا جلسہ اور جلوس بھی کر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ جو پوائنٹ کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آ گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس پوائنٹ پہ آپ متحدہ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ یہاں تو سیدھا سیدھا بلیم آصف علی زرداری صاحب پہ جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ آرٹیکل لکھا گیا، Both are to be blamed. اس پارٹی نے بھیجا، Both are to آصف be علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ Both are to be blamed، لیکن اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری is smarter than them۔ اسی آدمی کو، شخص کو جوائن کیا جس کے خلاف اور اس کے خاندان کے خلاف انہوں نے مہینہ پہلے لکھا ہے۔ لیکن مفاہمت کی پالیسی تو یہی ہے نا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کیا کیا کچھ ایک دوسرے کو کہتے رہے، انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کر دیا، یہ تو سیاست ہے، وہ کہیں گے سیاست ہے، اب انہوں نے دوستی کر لی۔ نہیں، اگر یہ سیاست ہے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس سیاست کا قائل نہیں ہے۔ تو پھر آپ اور آصف علی زرداری صاحب الگ الگ کھڑے ہیں؟ آج بالکل الگ کھڑے ہیں، یس یو آر رائٹ۔ اور آپ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ نہیں بول رہے ہیں؟ میں اس چیز پہ میں قرآن شریف اٹھا چکا ہوں۔ اگر مائنڈ یو، اگر آپ نے یہ چیز کہا تو 4 مولوی آپ کو غیر مسلم قرار دے دیں گے اور واجب القتل کر دیں گے آپ کو، کیونکہ میں نے قرآن شریف اپنے ہاتھ میں رکھ کے میں نے کہا ہے کہ نہ میں آصف زرداری کے کہنے پہ چل رہا ہوں
نہ میں آرمی چیف کے کہنے پہ چل رہا ہوں نہ ISI چیف کے کہنے پہ. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں گئی. آپ نے کہا کہ جو بھی انسان پاکستان میں رہتا ہے جو کسی ماں اور بہن کا دکھ درد محسوس کرتا ہے جس سے ان خالی گودوں کی جو ان کی ماؤں کی اجڑ گئیں احساس ہو, جو ان بہنوں کا خیال ہو جو بیوائیں ہو چکی ہیں, وہ کبھی بھی متحدہ قوم موومنٹ سے مفاہمت نہیں کرے گا. تو ایک مفاہمت کی بات تو چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ ہوا, آپ کے الفاظ ہیں بڑے سینسیٹیو الفاظ ہیں یہ, کہ آصف علی زرداری یہ میں صاحب ایک پریزیڈنٹ کو کہہ سینسیٹیو چکا انسان ہوں, نہیں یہ ہے. میں پریزیڈنٹ کو ان کے سامنے کہہ چکا ہوں, پرائم منسٹر کو کہہ چکا ہوں, وہ چیف منسٹر کو کہہ چکا ہوں, خورشید شاہ کو کہہ چکا ہوں, آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہے ان کو کہہ چکا ہوں, اور بابر اعوان, یہ سب موجود تھے میٹنگ میں. یہ ایگزیکٹلی یہ باتیں میں سب کہہ چکا ہوں, تو آپ اور نے یہ میں بھی ان بات کو کہیں, اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. کس کو, آصف علی زرداری صاحب کو؟ جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے بھی MQM کو واپس لا کے ملایا ہے, انہوں نے ان ماؤں کی اجڑی ہوئی گودوں کا خیال نہیں کیا. آپ کو کس کا زیادہ خیال ہے, ان ماؤں کی اجڑی ہوئی گودوں کا یا اپنے بچپن کے دوست کا؟ مجھے انسانیت کا زیادہ خیال ہے, اور میں اپنے دوست کو انسان دوست سمجھ کے اس سے دوستی میری چل رہی تھی, اور خدا کرے گا وہ دوبارہ انسان ہو جائے گا. نہیں, لیکن اس میں تو سیدھا سیدھا جو آپ نے بات کہہ دی اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی بقول آپ کے, آصف علی زرداری صاحب از ناٹ اے سینسیٹیو پرسن. از دیٹ ٹرو؟ ہی از ناٹ سینسیٹیو ٹو سچ پیپل جو کہ سفررز ہیں بالکل, اور وہ ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, وہ 4,500-5 ہزار لوگ ہیں جو ہماری حکومت کے دوران مار دیے گئے ہیں. آپ نے کب سوچا کہ آصف علی زرداری صاحب اور آپ کی دوستی قربان کرنے کا وقت آ گیا؟ اس میں بہت کچھ چھپا, مختلف قربان دوستی دیکھیں نا, دوستی قربان, میں اگر پولیٹیکلی ان سے ڈفرینسز میرے ہوتے ہیں یا میں لائن میری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل, تو اس سے دوستی قربان کا کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کو ضرورت پڑے ابھی بھی تو I will be there for him. آپ ان کے دوست ہیں ابھی؟ I love him. He is more than a friend to me. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو ماؤں کی اجڑی ہوئی گودوں کا خیال نہیں ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں you love him. انسینسیٹیو نہیں ہوتے کہ گھر کا بندہ, بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے گھر کے شخص نے قتل کیا ہوتا ہے اور جیل میں پڑا ہوتا ہے, لیکن مائیں بہنیں اس کی روتی ہیں لیکن جیل جاتی ہیں اسے ملنے, اور اس کے کیسز پرسو کرتی ہیں. چھوڑ تو کوئی نہیں دیتا اپنے گھر والے کو. آپ کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب نے, یہ کیسی دوستی ہے مرزا صاحب؟ آپ نے ان کو پولیٹیکلی نقصان پہنچایا, آپ نے ان کو ایموشنلی نقصان پہنچایا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے شعر پڑھا ہے آپ کے لیے, سنا ہوگا آپ نے, اور پھر میں نے بھی پڑھا, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یعنی دوستی ختم ہو گئی اب؟ نہیں, دوستی اپنی جگہ ہے, سیاست اپنی جگہ ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. فرینڈشپ دیکھ, وہ ایک جو میں چاہ رہا تھا کہ جس ڈگر پہ وہ ہو اس پہ نہیں ہے, اور میں اس کے ساتھ اس ڈگر پہ نہیں چل سکتا جس پہ وہ چل رہا ہے. اس وقت جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ نہ آپ کی آواز میں اتنے زیادہ غصہ ہے جتنا پہلے تھا, نہ آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں جتنا پہلے بول رہے تھے. تو اٹ مینس کہ آپ کو کوئی میسج کنوے کرایا گیا پریزیڈنسی سے؟ میسج مجھے ڈیفینیٹلی کنوے ہوا ہے فرام دا پریزیڈنسی. فرام دا پریزیڈنسی, اور میسج وہ ہے کہ کمشنریٹ سسٹم ریسٹور ہو گیا. دیٹس اے گڈ میسج, اور آئی ہیو ون دس وار 50%. اچھا, اور MQM نہیں چاہتی تھی, میں اور میرے دوست اور جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ چاہتے تھے کہ کمشنر سسٹم ہو. الحمدللہ وہ ہو گیا. تو اس معاملے میں آپ جو بول رہے تھے وہ پریزیڈنسی کی اجازت سے بول رہے تھے؟ جیتنے والا چلاتا روتا نہیں ہے, جیتنے والا خوشی مناتا ہے, جو میں نے سیلیبریٹ کیا جلسے کر کے. لیکن پریزیڈنسی کی مرضی سے آپ بول رہے تھے کمشنری سسٹم کے خلاف, کے فیور میں؟ نہیں, وہ میں ان کی مرضی سے اگر بول رہا ہوتا تو مجھے اتنا ریزائن کرنے کی اور اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میسج کنوے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام ہو گیا؟ میرا کام ہو گیا. تو اب آپ کا کیا کام رہ گیا؟ اب میرا کام MQM کو باہر نکالنا رہ گیا. صدر صاحب سے آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ میری ملاقات اب تو میرے خیال ہے 1.5-2 مہینے ہو گئے. کب ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ کو؟ ڈیٹس مجھے یاد نہیں ہے. ملاقات تو یاد ہوگی, کس دن ہوئی تھی ملاقات, کہاں ہوئی تھی, کدھر ہوئی تھی؟ میری لاسٹ ملاقات ان سے اسلام آباد میں ہوئی اور اس کے بعد دبئی میں ہوئی. آپ دبئی میں ملے تھے صدر صاحب سے؟ Yeah, that's a news for you. کہاں پہ ملاقات ہوئی آپ کی صدر صاحب؟ کسی دوست کے گھر. تو آپ وہاں پہ آپ جب فنڈ اکٹھے کرنے گئے تھے دبئی میں تو وہاں آپ کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ پریزیڈنٹ آ گئے, ان کو دل میں اسٹنٹ ڈلوا کے آئے تھے, تو وہ ایک دوست نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا, مجھے بھی بلا لیا, وہاں ملاقات ہو گئی. اور کیا بات ہوئی آپ کی؟ یہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد کی ملاقات؟ دو پیار کرنے والوں میں ہوتی ہے, ایک دوسرے سے گلا شکوا. مثلاً کیا کہا انہوں نے؟ مسئلہ آخر میں انہوں نے مجھے کہا گڈ لک, میں نے ان کو کہا گڈ لک. مگر کیا گلا شکوا کیا انہوں نے آپ سے, یا ویل ڈن کا؟ یہ سب باتیں میں اپنی
नहीं प्राइवेट बात है आपको क्यों नहीं, ये आपने मुझे प्राइवेट नहीं बात है। बताई है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप मेरे इंटरव्यू के बाद मुतहदा कहाँ कौमी जाएंगे आप मूवमेंट मुझे की। बताएंगी मैं अपने घर जाऊंगी घर जाएंगे वहाँ आप अपने अब्बा से क्या बात करेंगी अम्मी से क्या बात करेंगी आपकी सदर साहब प्राइवेट चीज I है am an ordinary person, you are a former interior minister and you met the president of Pakistan. This is a big story. President Pakistan and mine is very private relationship. As an interior minister, as I a am no former more interior minister, Baba. What kind of private relationship For do you have with God's the sake, president? I What am kind no- of private relationship do you have with the president? क्या प्राइवेट काम करता है? Very private. नहीं तो फिर प्राइवेट दोस्तों को Very को लगाया उन्होंने इम्पोर्टेंट जगहों पे जो हाँ? सब कहते हैं, फिर तो वही बात हुई कि दोस्तों के थ्रू चलेगी दोस्त हुकूमत। तो हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम दोस्त नहीं है मेरे ख्याल है वो अभी भी ये नहीं समझता सदर साहब आपसे हाथ मिलाया उस मुलाकात में? मेरे को गले मिले और मुझे प्यार किया Well done इधर भी भी कहा? और इधर भी किया आपको- नहीं वेल डन नहीं कहा गुड लक कहा मुझे और मैंने उनको गुड लक कहा अच्छा, और फोन पे कब आखिरी दफा बात हुई थी सदर साहब से? आई डोंट रिमेंबर जिस वक्त आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कहते हैं जिस चीज़ का आंसर ढूंढना हो वहीं पे चले जाएं जहाँ से वो शुरू हुई थी। ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उससे एक रात पहले आप सदर साहब के साथ थे। बिल्कुल मैं था उस वक्त आपने, जब आप सदर साहब के साथ थे, चाहे एक दिन पहले थे या 2 दिन पहले थे, आपने उनको यकीन दिलाया कि मैं ऐसी कोई बात करने नहीं जा रहा हूँ? नहीं मैं ऐसी कोई उस वक्त ये प्रोग्राम था ही नहीं ख्याल ही नहीं था कि मैं इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मैं अलग हो जाऊंगा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, आप लोगों को फ़ोन कर रहे थे, आप अपना डेटा जमा कर रहे थे। मैं बिल्कुल मैं अपनी कैसे तैयारी plan? नहीं तैयारी कर रहा था मैं लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि टाइम क्या होगा और वेन्यू क्या होगा ये बिल्कुल कोई डिसाइडेड नहीं था मैंने आपके कलीग से बहुत कुछ शेयर किया उस वक्त मेरा डिफरेंट राउट लेना था मैंने अपनी चीज़ें सही करने का लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट ले लिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई उस रात में अर्ली मॉर्निंग में कि मुझे ये ऐसा लगा कि जैसे अभी भी आई एम बीइंग यूज्ड बाय हु? बाय माय फ्रेंड बाय आसिफ रिज़वाई साहब। Yes. उसकी वजह ये तो नहीं थी कि उन्होंने एक शख्स को भेजा आपसे मुलाकात करने के लिए बदीन में? किसको नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आया जो खबर छपी है कि आसिफ रिज़वाई साहब को जब खबर मिली कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाह रहे हैं तो उन्होंने एक शख्स को आपके पास भेजा और उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें। नहीं कोई शख्स मेरे पास प्रेसिडेंट ने नहीं भेजा शाही सैयद और उनके 2-3 दोस्त वो ऑन देयर ओन ये प्लान था पहले यही वजह थी कि मैं बदीन रश करके गया था उन्होंने आके फ्लड के जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनके लिए उन्होंने आके सामान बांटना था खाने पीने की चीज़ें वो उन्होंने कुछ ट्रक्स लेके आए थे जो उन्होंने एक दिन पहले भिजवा दी थी वो पार्क थी इन्होंने आके मेरे साथ जाके बांटना था इसलिए वो आए थे प्रेसिडेंट जरदारी ने किसी को नहीं भेजा क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी को पता ही नहीं था तो ये कैसी दोस्ती है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिससे आपको पता है कि आसिफ रिज़वाई साहब की हुकूमत को नुकसान होगा तो आपने उनको नोटिफाई भी नहीं किया? हम कोई कहानी मैंने करते हैं, हमें notify- देख लें, आप जर्नलिस्ट की बात करते मैंने हैं ना? नोटिफाई किया ना आप उनको आपकी किसके ये थ्रू गलत नोटिफाई है ना किया? इन्फॉर्मेशन अभी आपने कहा उनको पता ही नहीं था आसिफ रिज़वाई साहब को? कि मैं रहमान मलिक को इस चीज़ का जिम्मेदार समझता हूँ नंबर 1 इज MQM नंबर 2 इज रहमान मलिक आपकी दोस्ती खराब होने का? ये जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में मैं रहमान मलिक को उसका जिम्मेदार समझता हूँ उसमें सिर्फ उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं है हमारी हुकूमत की और आर्मी की रिलेशनशिप अगर स्ट्रेंड है ख़राब है रहमान मलिक की वजह से क्योंकि आई एम विटनेस टू इट जिस हाँ, तरह की वो what are you witness? जिस तरह की वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर करके प्रेसिडेंट को बताता रहता था बहुत दफ़ा मेरे सामने मैंने शेयर की हैं चीज़ें मुझे कहता रहा वो एज होम मिनिस्टर मुझे रोकने के लिए कि MQM के ख़िलाफ़ एक्शन मत लो एक दिन में लपेट देंगे हुकूमत चली जाएगी वेट फॉर 3 months 3 महीने में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी पहले 3-4 महीने गुजारने के गवर्नमेंट के बाद जब MQM ने ज्वाइन किया उस वक्त से मेरे छोड़ने तक 3-3 महीने की डेडलाइंस पे हमने हुकूमत की है और वो डेडलाइन हमें ये रहमान मलिक देते